اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل انبیائک و اکرم اصفیائک من نورہ جمیل انوار و صاحب المعجزات وصاحب المقام المحمود سید الاولین والآخرین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، کیسے ہو سکتی ہے اس کی بادشاہت ہمارے اوپر جبکہ ہم اس سے زیادہ اہل ہیں، اور اسے تو ہم سے زیادہ دولت و ثروت نہیں دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم لوگوں میں سے چن لیا ہے اور اسے علم اور جسمانی قوت میں ممتاز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکومت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ اور ان کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بے شک ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی اولاد نے چھوڑا ہے، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے مطالبے پر حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے، لہٰذا تم اس کی سرکردگی میں اپنی تنظیم قائم کرو اور پھر دشمن سے جہاد کرو۔ مگر اس قوم کے آسودہ حال لوگوں کو حضرت طالوت کا انتخاب پسند نہ آیا۔ وہ کہنے لگے، قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، بے شک وہ تو غریب اور کمزور حیثیت کا مالک ہے، وہ ہمارا بادشاہ بننے کا اہل نہیں ہے، اس سے زیادہ بادشاہ بننے کا حق ہمارا ہے، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ہمارا بادشاہ سردار یا امیر بننے کا بالکل اہل نہیں ہے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بادشاہی تو زیادہ تر یہودا کے خاندان میں رہی اور نبوت زیادہ تر لاوی کے خاندان میں رہی۔ اس لحاظ سے یہ دونوں خاندان معزز کہلاتے تھے۔ حضرت طالوت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی اولاد میں سے تھے، اور یہ نسبتاً ایک چھوٹا خاندان سمجھا جاتا تھا، مگر حضرت سموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ ان کے خاندان کو دیگر خاندانوں کی طرح عزت حاصل نہیں تھی، یہ کم تر لوگ تھے۔ خود حضرت طالوت کپڑے رنگنے کا کام کرتے تھے، بعض کے مطابق وہ تیلی تھے،
لہٰذا بنی اسرائیل ان کے بطور امیر یعنی بادشاہ مقرر ہونے پر رضامند نہ تھے۔ مالی کمزوری نبوت کو تسلیم کرنے میں ہمیشہ رکاوٹ رہی ہے۔ جب بھی کبھی نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی قوم نے یہی جواب دیا کہ تو ہماری قوم کا گھٹیا آدمی ہے، تیرے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، نہ زمین و مکانات ہیں، تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی چیز حضرت طالوت کو بادشاہ تسلیم کیے جانے سے ماننے ہوئی۔ تواریخ کے مطابق جب بنی اسرائیل نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی، اس وقت حضرت طالوت کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ سب لوگ نبی کے پاس جمع تھے اور ان سے سوال و جواب کر رہے تھے۔ حضرت طالوت کے باپ کا گدھا گم ہو گیا تھا، جسے تلاش کرتے ہوئے وہ ان کے قریب پہنچ گئے۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبر دی جا چکی تھی کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ایسے شخص کو مقرر کیا جائے جس کا قد نبی علیہ السلام کے پاس موجود لاٹھی کے برابر ہو، نیز یہ کہ وہ آدمی آ رہا ہے۔ اس کے پہنچنے پر نبی علیہ السلام کے پاس خوشبودار تیل والی شیشی میں جوش پیدا ہوگا، لہٰذا جس شخص پر یہ نشانیاں صادق آئیں اسے امیر مقرر کر دیا جائے۔ جب حضرت طالوت اس مجمع میں پہنچے تو تیل کی شیشی میں جوش پیدا ہوا، اور پھر جب ان کا قد ماپا گیا تو لاٹھی کے برابر نکلا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے حضرت طالوت کو بادشاہ یعنی امیر مقرر کر دیا، مگر بنی اسرائیل نے انہیں امیر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، حکمران کے چناؤ کی ضروری شرائط کیا ہیں؟ فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تم پر کہ وہ علم اور جسمانی قوت میں تم سے زیادہ ہے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ حکمران کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی اسلامی لحاظ سے مکمل ہو، عمل اور ایمان کے نقطہ سے وہ دین کے اعلیٰ معیار کا حامل ہو، اور اسے اہل دین کی حمایت بھی حاصل ہو۔ جہاں تک مادی ذرائع، دولت، تعلقات، قبیلہ، خاندانی وقار وغیرہ جو آج کل کے جمہوری نظام میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہیں، اسلامی حکومت کے امیر کے انتخاب میں بے وقت عوامر ہیں، اور ایک غریب آدمی بھی اہلیت کی بنا پر حکمران بن سکتا ہے۔ حضرت طالوت کی نامزدگی کے واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں تقویٰ کے بعد حکمرانی کے معیار صرف دو ہیں، ایک علمی قابلیت جسے مینٹل فٹنس بھی کہتے ہیں، اور جسمانی قابلیت جسے فزیکل فٹنس کہتے ہیں۔ حکمرانی کا امیدوار علم و حکمت اور جسمانی قوت و صحت میں دوسروں سے ممتاز ہونا چاہیے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مملکت عطا کر دیتا ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حکمرانی یعنی خلافت اللہ ہی کی طرف سے رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے خلیفہ مقرر کیا، اور بعد میں آنے والے انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنا خلیفہ یا نائب مقرر کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد وحی کا سلسلہ موقوف ہوا تو اسلام میں جتنے بھی خلفاء مقرر ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیمانے اور فارمولے کے مطابق منتخب ہوئے۔ خلفائے راشدین اور ان کے بعد میں آنے والے امیر و حکمرانوں کا تقرر اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ کے لیے قریش سے ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی ان کے لیے اعلیٰ نسبی کا ہونا ضروری نہیں، بس ان میں وہ اہلیت ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے۔
حضرت طالوت علیہ السلام کا انتخاب اسی اہلیت کے تحت ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے قدر و منزلت ادا کر دیتا ہے، کیونکہ وہی ہے واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ وہ جس کو بادشاہی دیتا ہے اس کو ہر چیز عطا کر دیتا ہے، مال و دولت اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور جس کے اندر خود اس نے صلاحیت رکھی ہو اس کو امیر بنا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ ناظرین، نیک، صالح اور عالم حکمران اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا باعث ہوتا ہے، اور لوگوں کو اس کی ذات سے تسلی اور سکون ملتا ہے۔ یعنی حکمران اچھا ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے ملک بھی خوشحال ہوگا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور غیبی خزانے کھل جائیں گے۔ اس کے برعکس ایک فاسق و فاجر حکمران تباہی کا باعث ہوگا۔ یعنی قوم کی خوشحالی یا بدبختی میں حکمران کی شخصیت کا بہت بڑا دخل ہے، اس لیے حکمران کا چناؤ نہایت احتیاط سے ہونا چاہیے۔ وقال لهم نبيهم ان آیات ملکه ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک ان کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس بزریہ فرشتہ ایک صندوق آئے گا جو تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا باعث ہوگا، اور اس میں آل موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی نشانیاں موجود ہوں گی، اور اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ترکہ میں ایک صندوق تھا جس میں ان کے چھوڑے ہوئے تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ ان میں پتھر کی 2 تختیاں تھیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں۔ اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ بھی اس میں موجود تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوا کر بنی لاوی کے سپرد کیا تھا۔ نیز ایک بوتل میں من بھی بھر کر اس میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحرا میں اس نے ان کے باپ دادا پر کیا تھا، اور غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی اسی کے اندر تھا جو خدا کے عظیم معجزات کا مظہر بنا۔ ناظرین، بنی اسرائیل اس صندوق کو اصطلاحاً عہد کا صندوق کہتے تھے۔ ایک لڑائی کے موقع پر فلسطینی مشرکین قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا۔ بنی اسرائیل اس صندوق کے چھین جانے پر کافی غمگین رہا کرتے تھے، اور یہی سمجھتے تھے کہ ان پر جو پریشانیاں نازل ہوتی رہتی ہیں اسی صندوق کے چھن جانے کی وجہ سے ہیں۔ آیت مذکورہ میں اسی تابوت سکینہ کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل ایک ہٹ درم قوم رہی ہے۔ حضرت طالوت کو بطور امیر واضح نامزدگی کے بعد بھی وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور فوراً مطالبہ پیش کر دیا کہ آپ دلیل پیش کریں کہ حضرت طالوت کا انتخاب واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس وقت ان کے نبی نے انہیں فرمایا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہاری تسکین و طمانینت کا سامان ہے اور جس میں تمہارے پرکھوں کے تبرکات موجود ہیں وہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ وہ صندوق تمہیں فرشتے واپس کر دیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم میں ایمان ہے تو اس سے بڑھ کر تمہیں کسی مزید نشانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ صندوق قوم عمالقہ کے قبضہ میں 20 سال تک رہا۔ وہ اسے جس بستی یا شہر میں رکھتے وہاں وبائیں پھوٹ پڑتی اور وہ بستی تباہ ہو جاتی۔ اس طرح 5 بستیاں تباہ ہوئیں۔ آخر کار انہوں نے
اس صندوق سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا اور اس کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ہانک دیا۔ چنانچہ فرشتے اس بیل گاڑی کو ہانکتے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس لے آئے تو اب حضرت طالوت کے ملک یعنی بادشاہ یا امیر بننے کے متعلق بنی اسرائیل کو اطمینان ہوا۔ نیز انہیں ڈھارس بندی کہ اب وہ یقیناً فتح یاب ہوں گے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات والا صندوق اب بہرحال ان کے پاس آ گیا تھا۔ ناظرین، آیت مذکورہ سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ وہ اشیاء جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن، بال مبارک تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک کپڑے کی ٹوپی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال شریف رکھا ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر معرکہ میں یہ ٹوپی سر پر رکھ کر جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس بال کی برکت سے مجھے کامیاب و کامران کرتا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ بابرکت ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔